الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 126 سے آن ورڈ۔ ارشاد باری تعالی ہے وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم ولتطمئن قلوبکم بہ وما النصر الا من عند اللہ العزیز الحکیم۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو اللہ رب العزت نے تمہاری مدد فرمائی 5000 فرشتوں سے میدان جنگ میں، یہ اس لیے کی تاکہ یہ تمہارے لیے خوشخبری ہو، اور وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ، کہ تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائیں کہ اللہ رب العزت تمہارے ساتھ ہے، کہ اللہ نے تمہاری یہ مدد فرمائی ہے۔ اور وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور اصل بات بھی یہ ہے کہ مدد تو اصل میں اللہ کی طرف سے ہی ہوتی ہے، یعنی ہر ایک کو جو کچھ کرنے کی صلاحیت ملی ہوئی ہے یہ سب کو اللہ کی طرف سے ملی ہوئی ہے۔ اللہ نے سب کو زندہ رکھا ہوا ہے، اللہ نے سب کو پیدا کیا ہے، اللہ ہی سب کو موت دیتا ہے۔ یہ امتحان کا طریقہ کار ہے کہ ہر ایک کو اللہ موقع دے کے آزما رہا ہے کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے۔ وہ اللہ کا بندہ بن کے، اس کا فرما بردار بن کے اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہے، یا اللہ کی مرضی کے خلاف چلنا چاہتا ہے۔ تو ایبلٹی تو سب اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہے، لہٰذا اب جب اللہ نے مدد کی ہے تمہاری اس میدان کے اندر، جنگ کے میدان کے اندر، اور 5000 فرشتوں سے تمہاری مدد کی ہے، تو یہ اس لیے ہے کہ تاکہ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ، تمہارے دلوں کو اطمینان حاصل ہو جائے کہ تم حق پر ہو، اور اللہ نے جو تمہارے ساتھ وعدہ کیا ہے مدد کا اور نصرت کا وہ تمہارے شامل حال ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے۔ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ، اور اللہ نے جو تمہاری مدد کی ہے من جملہ دیگر بہت ساری حکمتوں اور رازوں کے ایک یہ بھی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کافروں کا ایک حصہ جو ہے اس کو کاٹ دے، او یکبتہم، یا ان کو ذلیل اور رسوا کرے دنیا کے اندر ہی، آخرت میں تو ہونا ہے، انہوں نے عذاب ان کو دیا جانا ہے جہنم کی آگ میں، لیکن دنیا کے اندر بھی اللہ نے ان کو اتنی بڑی ان کی تعداد کے 700 کے مقابلے میں 3000 کفار جو ہیں وہ میدان احد میں کس طرح سے یعنی خائب و خاسر ہوئے اور بھاگنے پر شروع میں مجبور ہوئے، اور بعد میں مسلمانوں کی اپنی کچھ غلطی کی وجہ سے یہ جنگ کا پانسا پلٹ گیا۔ لیکن بہرحال اس میں یہ دکھایا گیا کہ بدر کا میدان ہو یا احد ہو یا خندق ہو یا کہیں بھی، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے دکھا دیں کہ اللہ کی مدد مسلمانوں کے شامل حال ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے دشمنان اسلام کو، اعداء جو اللہ کے دشمن ہیں، جو اسلام کے دشمن ہیں، مسلمانوں کے دشمن ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا کے اندر بھی رسوا کر دیتا ہے۔ وہ تو زمانہ وہ تھا جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ تھے، ہم نے ابھی بھی دیکھ لیا کہ پوری دنیا ایک لحاظ سے اکٹھی ہو گئی مسلمانوں کے خلاف، اور وہ بھی نہتے بیچارے مسلمانوں کے خلاف افغانستان میں، اور اللہ نے دنیا ساری کو دکھا دیا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ ان نہتے مسلمانوں کے ساتھ ہے۔ گو کہ ان کے پاس بظاہر کوئی بھی چیز نہیں ہے سوائے ایمانی قوت کے، اور باقی جو ہے ان کے پاس بظاہر اسباب میں سے ان کے مقابلے میں وہ اسباب ہی نہیں ہیں، لیکن اللہ چونکہ ان کے ساتھ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ جب ساتھ ہوتا ہے، اللہ کا جب ساتھ ہوتا ہے، اللہ کی توفیق اور نصرت اور مدد جب ساتھ ہوتی ہے، تو پھر کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، کوئی ٹھہر نہیں سکتا۔ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ، چنانچہ وہ لوٹ گئے خائب و خاسر ہو کر، چنانچہ ان کو اتنی یعنی جرت نہیں ہو سکی کہ ان کی اتنی بڑی تعداد 3000 کفار مشرکین احد کے میدان میں اترے تھے، اور وہ دیکھ رہے تھے کہ ان کے مقابلے میں 700 لوگ ہیں، اور یہی صورتحال جو ہے وہ بدر کے میدان میں ہوئی تھی کہ 313 وہ دیکھ رہے تھے اور وہ مقابلے میں 1000 تھے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کی جرت نہیں ہو سکی کہ وہ مسلمانوں کے سامنے ٹھہر سکتے۔ یہ ہے ایمانی قوت کا جو خوف ہے، وہ یہ چیز ہوتی ہے۔ تو پھر آگے فرمایا کہ لیسا لکا من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم
فإنہم ظالمون۔ اب یہاں اس میدان جنگ میں جو ایک عجیب سی بات ہوئی وہ یہ تھی کہ شروع میں جب مسلمانوں نے احد کے میدان میں کفار کو بھگا دیا اور وہ غائب و خاسر ایک طرح سے لوٹ رہے تھے، لیکن خالد بن ولید جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے اور وہ کفار کی طرف سے میدان جنگ میں بہت کارۂ نمایاں انجام دے رہے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ پہاڑی درے سے اگر اوپر چڑھ کے مسلمانوں پر حملہ کیا جائے تو یہ جنگ کا پانسا پلٹا جا سکتا ہے۔ چنانچہ بالکل ایسے ہی ہوا۔ وہ جنگی اعتبار سے اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام لانے سے پہلے یا اسلام لانے کے بعد جو ان کی جنگی خدمات ہیں اس میں وہ یکتا نظر آتے ہیں، تو یہی چیز جو ہے انہوں نے احد کے میدان میں بھی دکھائی۔ چنانچہ وہ جب پہاڑی درے پر آئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں پہ 15 بندے کھڑے ہوئے تھے، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہاڑی درے کے اوپر 50 تیر اندازوں کو کھڑا کیا تھا، تاکہ اگر دشمنان جو ہیں وہ اگر اس پہاڑی درے پر قبضہ کرنے کی کوشش کریں اور پہاڑ پہ چڑھنے کی کوشش کریں تو یہ 50 تیر انداز جب تیر برسائیں گے ان کے اوپر تو ان کی جرت نہیں ہوگی کہ وہ پہاڑ پہ چڑھ سکیں۔ لیکن جب ان لوگوں نے یعنی حضرت عبداللہ بن جبیر کی سرکردگی میں جو 50 تیر انداز تھے، ان میں سے 35 بندے جو ہیں وہ یہ کہہ کر چلے گئے کہ اب تو ہمیں فتح ہو گئی ہے، اب تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان جو ہیں وہ ان کا بچا کچا چھوڑا ہوا سامان جو ہے دشمنوں کا اٹھا رہے ہیں، مال غنیمت جمع کر رہے ہیں، تو کیوں نہ ہم بھی جو ہے جا کے مال غنیمت جمع کرنے میں لگ جائیں۔ تو جنگ تو جیتی جا چکے ہیں، مقصد تو یہی تھا کہ جنگ جیتی جائے، جنگ جیتی جا چکی ہے، کفار بھاگ چکے ہیں، مال بھی اپنا چھوڑ کے چلے گئے ہیں، تو اب تو یہاں رہنے کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ لیکن چونکہ جو کمانڈر تھے ان 50 تیر اندازوں کے حضرت عبداللہ بن جبیر، انہوں نے ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان یاد دلایا کہ دیکھو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے ساتھ کچھ بھی ہو جائے، حتیٰ کہ آپ نے یہ فرمایا تھا کہ ہمیں جو ہے وہ جنگلی درندے یا کوے اور چیلیں جو ہے وہ کھا رہے ہیں، مطلب کچھ بھی ہماری پوزیشن ہو جائے تم نے یہاں سے نہیں ہلنا ہے، تم نے ادھر ہی رہنا ہے تا وقت کہ تمہیں جو ہے وہ دوسرا کوئی حکم ملے۔ تو یہ یعنی سختی کے ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں جمع رہنے کا حکم دیا تھا۔ تو اس طرح سے ان کے ساتھ یعنی حضرت عبداللہ بن جبیر کے ساتھ 15 بندے رہ گئے، 15 صحابہ رہ گئے، اور باقی 35 جو تھے وہ وہاں سے چلے گئے۔ اب جب خالد بن ولید جو ہے اس سائڈ پہ آئے تو 15 بندے کتنی دیر ٹھہر سکتے تھے بیچارے، وہ سارے 15 بشمول حضرت عبداللہ بن جبیر شہید ہو گئے اس پہاڑی درے کے اوپر، اور خالد بن ولید جو ہے ان کو شہید کر کے پہاڑ پہ چڑھ گئے، اور جو ہی پہاڑ پہ چڑھے تو انہوں نے اوپر سے پتھر اور تیروں کی بارش کر دی، جس سے بڑی تعداد میں جو ہے مسلمانوں کا نقصان ہوا، 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندار مبارک شہید ہوئے، اور آپ کے جو ہے وہ گال مبارک میں جو ہیلمٹ یا وہ جو ٹوپی ہوتی ہے لوہے کی، اس کی کڑیاں جو ہیں آپ کے گال مبارک میں پیوست ہو گئیں، اور اس طرح سے اس کی وجہ سے بہت زیادہ آپ کا خون بہہ گیا اور آپ ایک گڑھے میں گر گئے، اور یہاں تک کہ یہ افواہ پھیل گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ اب جب یہ صورتحال بنی تو بہت سارے صحابہ کرام بشمول حضرت عمر اور بڑے بڑے صحابہ جو ہیں وہ ایک طرح سے یعنی رساہٹ ہو گئے کہ اب ہمارے اندر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہے، وہ شہید ہو گئے، تو اب ہم جنگ کس کے لیے لڑیں؟ یعنی ایک لحاظ سے اتنا غم ان کے اوپر طاری ہوا یا اس طرح سے وہ ڈسہارٹ ہوئے کہ انہوں نے کہا کہ اب جنگ لڑنے کا فائدہ ہی نہیں ہے، یعنی کئی لوگ جو ہیں یہ سوچ رہے تھے۔ تو اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ کو بلایا اور اس کے بعد پھر جو ہے ان کو جمع کیا اور ان کو بتایا کہ، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ وہ قوم کیسے فلاح پا سکتی ہے کہ جس نے اپنے نبی کو لہولہان کر دیا ہو، اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت نازل فرمائی کہ لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون، کہ اے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اس معاملے میں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو انہی لوگوں میں سے کہ جنہوں نے آپ کو لہولہان کیا ہے، آپ لوگوں کو شہید کیا ہے اور جنگ کا پانسا پلٹ دیا ہے، اللہ چاہے تو یتوب علیہم ان کی توبہ قبول فرما لے، او یعذبہم یا اللہ چاہے تو ان کو عذاب دے دے، فإنہم ظالمون اس لیے کہ یہ ظالم ہیں، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اس لیے کہ
سارا اختیار اللہ تعالیٰ کا ہے، سارا اقتدار اللہ تعالیٰ کا ہے زمین و آسمانوں میں۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے عذاب دے دیتا ہے۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ تو بڑا بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ تو یہ جو آیت خاص کر یہ دو آیتیں جو ہیں یہ اسی تناظر میں نازل ہوئی تھیں کہ وہ لوگ جو احد کے میدان میں خصوصاً خالد بن ولید جیسے لوگ جو ہیں وہ یہاں پہ مسلمانوں کے اتنے بڑے دشمن ثابت ہوئے کہ انہوں نے ایک جیتی ہوئی جنگ مسلمانوں سے واپس لے لی اور مسلمانوں کے 70 یعنی لوگ جو ہیں وہ شہید کر دیے، اور اس طرح سے اتنا بڑا یعنی ایک سانحہ پیش آیا، تو یہی لوگ دوبارہ مسلمان ہو گئے۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید جو ہے انہوں نے پھر کتنے کارہائے نمایاں مسلمان ہونے کے بعد انجام دیے جہاد میں، جنگوں میں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا کہ یہ سارا اختیار اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے توبہ کی توفیق عطا فرما دے، جس کو چاہے معاف فرما دے، جس کو چاہے عذاب دے دے، یہ اس کی مرضی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، اللہ نے فرمایا کہ اے مومنو ربا، سود، اس کو بڑھا چڑھا کر مت کھاؤ، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ ابھی یہ درمیان میں ایک آیت آئی ہے اور یہ سود سے متعلق ہے۔ سود کا بیان ہم پہلے بھی سورۃ بقرہ کے آخر میں پڑھ چکے ہیں، اور یہاں پہ اس کا جو مفسرین نے اس کی تفسیر کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ اب اس میں چونکہ ایسا ہوا تھا کہ جب صحابہ کرام کہ وہ 35 بندے جو پہاڑی درہ چھوڑ کے چلے گئے تھے مال غنیمت کے لیے، یہ نہیں کہ ان کو کوئی لالچ تھا، کوئی طمع تھا، کوئی حرص تھا، وہ اس یعنی طمع کی وجہ سے وہ جگہ چھوڑ کے تو مال غنیمت کی محبت میں چلے گئے تھے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ قیامت تک کے لیے ایک، حالانکہ اس میں کوئی اسپیسیفک نہیں کہا گیا کہ جی صرف یہ اس کے لیے ہے، چونکہ ایک بات چل رہی ہے غزوہ احد کی، اور اس کے درمیان میں یہ آیت جو ہے درمیان میں لانے کی یا ایک نیا حکم ایک طرح سے بیان کرنے کی سود کے بارے میں کیوں کہا گیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ آج بھی اور آنے والے وقتوں میں بھی، جیسے کہ آج ہم دیکھتے ہیں یا ماضی سے بہت سالوں سے مسلمان جہاد کو چھوڑ چکے ہیں، اس کی بیسک وجہ کیا ہے؟ اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ مسلمان جہاد سے ڈرتے ہیں، دنیا سے محبت کرتے ہیں، دنیا کی محبت میں وہ یہ سارا کام کر رہے ہیں، یعنی دنیا کی محبت کی وجہ سے ان کے اندر یہ مسائل پیدا ہوئے ہیں کہ انہوں نے جہاد جیسے اہم فریضے کو پس پشت ڈال دیا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ دنیا کی محبت ہے، اس کی بنیادی وجہ مطلب دنیا کی جو عیش و عشرت ہے اس میں پڑ جانا ہے۔ ظاہر ہے ایک بندہ جو اندر اے سی میں بیٹھا ہوا ہے، اس کو اگر کہا جائے کہ باہر جو 50 ڈگری پہ گرمی ہے اس پہ جاؤ ذرا کام کرو، تو وہ کب کہے گا کہ میں کام کروں؟ کیوں کام کروں؟ میں بھی مجھے ضرورت ہی نہیں ہے، میں ادھر مجھے میرا اے سی لگا ہوا ہے، تو مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے میں 50 ڈگری پہ جا کے جو ہے وہ کام کروں، میں تو ادھر اے سی لگا کے بیٹھا ہوا ہوں، میں کیوں جان جوکھم میں ڈالوں؟ اب وہ وہی جائے گا جس کو یہ ہو کہ اس کو اس سے بہت بڑا فائدہ ہونے والا ہے۔ تو جہاد کے اندر ظاہر یہ بتایا گیا ہے کہ جب آپ جہاد کریں گے، آپ شہید ہوں گے یا آپ غازی بنیں گے، دونوں صورتوں میں آپ کا بینیفٹ ہے، آپ کو جنت ملے گی۔ اچھا، تو لیکن اس کے مقابلے میں ہماری جو سوچ ہو چکی ہے وہ یہ ہو چکی ہے کہ ہم دنیا کی عیش و عشرت، اس کی محبت میں اتنے کھو چکے ہیں کہ جہاد تو اب جناب ہمارے خواب و خیال میں نہیں آتا ہے۔ اس کے لیے تو اب ایسے ایسے ہیلے بہانے تراش لیے گئے ہیں کہ اب وہ تو بھول ہی گئے ہیں کہ جہاد بھی کوئی فرض ہے ہمارے اوپر۔ چنانچہ اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے ایک نہیں کئی آیتیں ایسی نازل کی ہیں جس میں ایک طرح کی وارننگ دی گئی ہے، قرآن میں بھی اور حدیثوں میں بھی۔ یعنی قرآن میں کئی آیتیں ہیں، حدیثوں میں بے شمار حدیثیں ہیں جس میں وارننگ دی گئی ہے، محض ترغیب نہیں دی گئی کہ جہاد کرو، ترغیب نہیں دی گئی، وارننگ دی گئی ہے کہ اگر تم جہاد نہیں کرو گے تو تم پر عذاب آئے گا۔ یہ حدیثیں بھی ہیں اور بے شمار آیتیں ہیں۔ ابھی ایک آیت میں پڑھنے لگا ہوں، یہ آیت ہے سورۃ توبہ کی آیت نمبر 24، سورۃ توبہ 10واں سپارہ آیت نمبر 24، اور بہت سخت وارننگ ہے، بہت شدید وارننگ ہے، عذاب کی وارننگ۔ اور وہ کیا ہے؟
اللہ فرماتے ہیں قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشونها وتخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ قل، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بتا دیجئے، لوگوں کو، اپنے پیروکاروں کو، مسلمانوں کو بتا دیجئے کہ ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها، کہ اگر تمہارے بیٹے، تمہاری اولاد، تمہارے بہن بھائی، تمہارا قوم قبیلہ، تمہاری بیویاں اور تمہارا خاندان، تمہارے مال اور تمہاری تجارتیں، تمہارا یہ جو بھی سیٹ اپ ہے دنیا کا، بڑے بڑے بنگلے یا جو بھی تمہارے مساکن اور جو بھی چیزیں ہیں، یہ ساری چیزیں تمہیں زیادہ پیاری ہیں، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، یہ چیزیں تمہیں زیادہ پیاری ہیں کس سے؟ اللہ سے، اس کے رسول سے، وجہاد فی سبیلہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے، یہ ساری چیزیں تمہیں زیادہ پسند ہے نا، تو فتربصوا، ویٹ کرو، انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے، اللہ کا حکم آ جائے۔ اللہ کا حکم کیا آئے گا؟ جب تم یہ کرو گے کہ اللہ تو حکم دے رہا ہے کہ جہاد کرو، جب جہاد کی نوبت آئے، جب جہاد کی ضرورت پڑے تو اس کے لیے تم نکل پڑو، اس کے لیے پھر یہ بہانے بازیاں مت کرو کسی بھی طرح کی، کسی بھی چیز کو آڑے نہ آنے دو کہ جب یہ ہے تو وہ ہے فلاں فلاں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ جب جان اس میں جانے کا جو ہے وہ لے جانے کا حکم ہے کہ جان اس میں جائے گی، بندہ مرے گا، ظاہر ہے جب دشمن تمہارا آگے سامنے آ رہا ہے وہ مرے گا، تم اس کو تم مارنے جا رہے تو وہ تمہیں مارنے آ رہا ہے، ایک کام تو ہوگا، تم ہی اس کو مار دو گے یا وہ تمہیں مار دے گا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ طارق بن زیاد نے جب کشتیاں جلائیں تو اس نے ایک تقریر کی، اس تقریر میں اس نے ایک جو اہم بات کہی تھی وہ یہ تھی کہ میں نے یہ کشتیاں کیوں جلائی ہیں؟ اس لیے جلائی ہیں کہ اب یا تو تمہاری قبریں یہاں بنے گی، یا تم یہاں کی عورتوں سے شادیاں کرو گے، تم گھر بساؤ گے، تم مجاہد بنو گے، اور یہ تمہارا مسکن بنے گا، اور یہ تمہارا جو ہے وہ ملک بنے گا، یا یہ تمہارا قبرستان بنے گا۔ اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں ہے کہ میں کشتیاں چھوڑ دیتا تاکہ تم بھاگ جاتے۔ اب کوئی بھاگنے والا تو معاملہ ہے نہیں، آگے ہے سمندر، پیچھے سمندر ہے، آگے دشمن ہے، تو اس میں سے کون سا تم نے وہ کرنا ہے؟ سمندر میں چھلانگ لگاؤ گے تو مرو گے، ڈوبو گے، اور اگر آگے دشمن ہے تو اگر بے دلی سے لڑو گے تو مرو گے، اگر جان لڑا کے مرو گے، مطلب لڑو گے، تو یہ ملک تمہارا ہے۔ اس طرح سے وہ صحابہ، یہ تو بہت یعنی وہ تو صحابہ بھی نہیں تھے، وہ تو بہت بعد کے زمانے کی بات ہے ایک طرح کی، تو یہ مسلمانوں کا جذبہ جہاد، وہ جو قرآن حدیث کو پڑھ کے انہوں نے سمجھا تھا وہ یہ تھا۔ تو اس کے بارے میں اللہ رب العزت یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ دنیا کی جو چیزیں ہیں نا ان کو تم چھوڑ نہیں سکتے ہو، اور یہ تم بس سمجھ رہے ہو کہ تم یہ جناب پراپرٹیاں بناتے جاؤ گے، بلڈنگیں بناتے جاؤ گے اور کاروبار کرتے جاؤ گے، اور جناب تم اپنی فیملی کے لیے تم پلاننگ کرتے جاؤ گے کہ اس کے لیے میں نے یہ خریدا، وہ کی، فیکٹریاں اور یہ ساری چیزیں، اور جہاد کا جب معاملہ آئے گا تو تم بہانے بناؤ گے، تو بہانے تو بناؤ گے اس لیے کہ پھر تمہارا دل کہاں آخرت کے لیے یا مرنے کے لیے تیار ہوگا، یا جہاد کے لیے تیار ہوگا، یا شہادت کے لیے تم تیار ہوگے؟ کبھی بھی نہیں ہوگے۔ تو یہ صورتحال جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں آیت نمبر 131 میں بھی سورۃ آل عمران کی یہ بیان کی ہے کہ لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا، مسلمانوں بڑھا چڑھا کے یہ ربا مت کھاؤ، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، یعنی تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو یہ دنیا کی جو محبت ہے، اس دنیا کی محبت میں ظاہر ہے کہ بندہ آخرت کے لیے پھر تگودو نہیں کرتا ہے۔ آخرت کے لیے تگودو کا مطلب ہے کہ جہاد کا موقع آئے تو اس میں جانا ہے، جان چلی جائے، مال چلا جائے، اولاد چلی جائے، کچھ بھی چلا جائے۔ صحابہ کرام نے تو یہ کر کے دکھایا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دور نبوت کی ٹوٹل جو زندگی ہے وہ 22.5 سال ہے، یعنی 22 سال 5 مہینے 14 دن ہے، پورے 23 سال بھی نہیں، ہم 23 سال کہہ دیتے ہیں۔ تو اس 22 سالہ دور میں یا 23 سالہ دور جو ہے آپ کا،
جو ایک طرح سے پریکٹیکل دور ہے نا، جو اسلام کی گروتھ کا دور ہے، وہ 10 سالہ مدنی دور ہے۔ اس 10 سالہ مدنی دور میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی جنگیں لڑی ہیں، ان کو اگر آپ دنوں پہ ڈیوائڈ کریں تو تقریباً ہر ہفتے میں جنگ آتی ہے، اور اس میں پھر یہ ہے کہ آپ جنگ کے لیے تیار رہتے تھے، مطلب روزانہ کی بنیاد پہ تیاری رہتی تھی۔ یہ نہیں ہے کہ چلو جی اگلے مہینے، اس سے اگلے مہینے، نہیں، اس کے لیے ہر وقت آپ تیار، مطلب گھوڑے ہیں، تیر ہیں، تلواریں ہیں، برچے ہیں، اور اسی طرح سے باقی چیزیں ہیں، ٹریننگ ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے اس کی ٹریننگ شب و روز لگی رہتی تھی، اور جنگوں کا پریکٹیکل جو ہے وہ موقع آتا رہتا تھا ہفتے میں، مہینے میں، وہ ادھر جا رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں، کوئی چھوٹی کمپنیاں بھیج رہے ہیں، کوئی بڑا غزوہ ہو رہا ہے، اس میں ساتھ آپ جو ہے وہ جا رہے ہیں، اور بنفس نفیس آپ اس میں شامل ہوتے تھے۔ ایون کہ اگر کوئی کمپنی بھیجتے تھے نا چھوٹی سی، تو اس کو بھی ڈائریکٹلی جو ہے یا انڈائریکٹلی ہدایات خود سے دے رہے ہوتے تھے، کہ نہیں کہ چلو فلانا بھیج دیا تو وہ جو چاہے وہ کرتا پھرے، نہیں، اس کی پوری پیچھے سے جو ہے آبیاری کرتے تھے کہ کیا ہو رہا ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، سارا کچھ۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو دنیا کی محبت ہے، یہ جو مال کی اتنی یعنی اس میں ملوث ہونا ہے، تو اس میں جب بندہ پڑے گا تو وہ تو پھر جہاد کے لیے کبھی بھی تیار نہیں ہوگا۔ اس کو کیا پڑی ہے کہ وہ اپنی جان کو مصیبت میں ڈالے اور جا کے قتل ہو جائے۔ ظاہر ہے جب کسی کو مارنے جا رہا ہے دشمن کو، وہ آگے سے وہ ایسے تو نہیں بیٹھا ہوا۔ اس وقت بھی جو مسلمانوں کے مقابلے میں لوگ تھے، وہ ان سے کہیں زیادہ یعنی پاور میں زیادہ تھے، سپر پاور تھی دو، کیسر و کسریٰ کی اس ٹائم، جو مسلمانوں سے کئی گنا یعنی تعداد میں بھی اور اسلحہ میں بھی، یعنی اسلحے کی جدت میں بھی ان کے پاس مسلمانوں سے کئی گنا زیادہ تھی۔ آج بھی یہی صورتحال ہے۔ مطلب کیا ہے کہ دشمن جو ہے وہ آپ کا طاقتور ہوگا، اور وہ یعنی آپ سے شاید کئی گنا زیادہ ہو، کئی گنا پاور میں بڑا ہو، پاورفل ہو، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے، آپ نہیں کہہ سکتے کہ جناب چونکہ دشمن کا مقابلہ تو ہم کر نہیں سکتے ہیں، تو اس لیے لہٰذا ہمیں سر نگوں ہونا چاہیے، ان کی ہر بات مان لینی چاہیے۔ تو اگر ایسا ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی جنگیں نہ لڑتے، کسی ایک جنگ میں بھی آپ نے نہیں کہا کہ چونکہ ہماری تیاری نہیں ہے اس لیے ہم جنگ نہیں کر سکتے۔ حتیٰ کہ سب سے بڑی جو جنگ بخاری شریف میں آتی ہے، جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے کئی ایسی چیزیں تھیں جو یعنی نہیں بتائی تھیں لوگوں کو، لیکن اس جنگ میں بتائیں، اور وہ ہے تبوک۔ تبوک کی جنگ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز بتا دی تھی۔ باقی جنگوں میں کیا ہوتا تھا، حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں صیغہ راز میں رکھتے تھے، یعنی کہاں جانا ہے، کب جانا ہے، کیا کرنا ہے، دشمن کہاں ہے، وہ یہ ساری چیزیں صیغہ راز میں، بس جنگ کی تیاری کرو 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 کرو، جنگ کے لیے تیار رہو، یہ نہیں پتا کدھر جانا ہے، کب جانا ہے، یہ نہیں۔ یہ واحد جنگ تھی تبوک کی، وجہ اس نے آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ چونکہ دشمن ہمارا 1,20,000 باقاعدہ فوج لے کے بارڈر پہ آیا ہوا ہے ہمارے، اور وہ اس کی تیاری کا ہم سن چکے ہیں کہ وہ ہمارے مقابلے میں جو ہے وہ آ رہا ہے، اتنا بڑا ظاہر ہے 1,20,000 کا مقابلہ، 30,000 آپ نے اتنا یعنی موٹیویشن کے باوجود، یعنی زیادہ سے زیادہ ٹوٹل جو بندے تھے وہ 30,000 صحابہ کرام یعنی تیار ہوئے تھے۔ اب 30,000 کہاں اور 1,20,000 دشمن کہاں؟ پھر مسلمانوں کے پاس تو وہی جو پرانا سسٹم ایک تھا، تلواروں کا، برچھوں کا، گھوڑے وغیرہ وغیرہ، اور سب کے پاس جو ہے وہ سواریاں بھی نہیں تھیں، دور کا، بہت دور کا لشکر یعنی وہ تھا، دشمن تھا، دور جانا تھا، بہت زیادہ دور جانا تھا، پھر گرمی تھی، جون جولائی کا مہینہ تھا، پھر لوگوں کی فصلیں پکی ہوئی تھیں، اور یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی نہیں کہا کہ ہم اس کو ڈیلے کر دیتے ہیں، یہ بھی نہیں کہا کہ ہم چونکہ ہر لحاظ سے اس سے کمزور ہیں تو اس لیے ہمیں کوئی دوسرا طریقہ، کمپرومائز کا طریقہ، صلح کا طریقہ جو ہے وہ تلاش کرنا چاہیے، بات چیت کا طریقہ تو نہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود گئے وہاں پہ، حالانکہ دشمن اگر آتا یہاں پہ، وہ یہاں پہ آ کے تو مسلمان یہاں سے جو ہے وہ اپنے ڈیفینسولی کوئی جنگ لڑتے نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے، اور جب ان کو پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لشکر لے کے ہمارے علاقے کی طرف رواں دواں ہیں، تو وہ پیچھے ہٹ گئے اور جنگ کی نوبت ہی نہیں آئی۔ یہ بھی بخاری میں اور باقی ساری یعنی سیاستہ کی کتابوں میں اور قرآن میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے۔ تو یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پہ یہ چیز کر کے دکھائی، اور اللہ رب العزت نے قرآن میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں یعنی ہر لحاظ سے یہ بتایا ہے کہ جب جنگ کا موقع آئے، جب جہاد کا موقع آئے، جب مسلمانوں کی عزت
نفس کا موقع آئے، تحفظ کا موقع آئے، تو وہاں پہ پھر کسی چیز کا خیال نہیں رکھنا ہے، ہر چیز وہاں پہ آپ نے لگا دینی ہے، مال بھی، اولاد بھی، کاروبار بھی، گھر بھی، سب کچھ لگا دینا ہے، اس لیے کہ اس سے بڑی ڈگنیٹی نہیں ہے، اس سے بڑی عزت نہیں ہے مسلمان کی کہ وہ اپنے جو ہے وہ یعنی عزت کے ساتھ جی سکے، بجائے اس کے کہ وہ کسی کے زیر یعنی کہ اس کے زیر سایہ ہو اور اس کے اوپر کوئی اور حکومت کر رہا ہو، اور غلامانہ وہ زندگی، یہ اسلام نے سکھایا ہی نہیں ہے۔ ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا ہے پریکٹیکل کر کے کہ نہیں، مر جانا ہے لیکن کسی کی غلامی نہیں قبول کرنی ہے، کسی کے سامنے جھکنا نہیں ہے، دشمن چاہے تمہارا کتنا بھی مضبوط ہو اور وہ تمہیں کتنا بھی جو ہے وہ کرنا چاہے، تمہیں اپنے زیر کرنا چاہے، تم نے جھکنا نہیں ہے، ڈرنا نہیں ہے اس سے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے یہاں پہ اسی کا تذکرہ فرمایا ہے کہ یہ جو سود میں تم پڑے ہو، یا یعنی مال کی جو محبت ہے، یا چونکہ قرآن کے حدیث کے اندر سود کی جو حرمت ہے اس کو اس طریقے سے بیان کیا گیا ہے کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، یعنی سود اتنا بڑا برا کام ہے کہ گویا تم اعلان جنگ کر رہے ہو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، یعنی اگر تم اس کو نہیں چھوڑو گے تو فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، یا اللہ رسول سے تم گویا جنگ کر رہے ہو کہ تم سود پہ اڑے ہوئے ہو۔ آج مسلمان سود پہ بھی اڑے ہوئے ہیں، اس کے لیے جناب سپریم کورٹ میں بھی جا کے کیس لڑتے ہیں کہ نہیں، سود کو نہیں چھوڑنا کیونکہ اس سے ہم پیچھے چلے جائیں گے، اس سے تو ہم جو ہے وہ پتھر کے زمانے میں چلے جائیں گے، اور تو اعلان جنگ تو خود کر دیا اللہ کو، استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ تو اس طرح سے یہ صورتحال ہے۔ اور جہاد کی تو جناب ہر طرح سے مطمئن ہو گئی ہے پوری ملت اسلامیہ، 2 بلین مسلمز، کہ جی نہیں جہاد کا موقع نہیں ہے کیونکہ ہم اس قابل ہی نہیں ہے کہ ہم جنگ جہاد کر سکیں، اور بس ٹھیک ہے کمپرومائز کر لو، کچھ ان کی سن لو، کچھ اپنی سنوا لو، اور اس طرح سے مل جل کے رہو، چھوڑو یہ ان قسم کو۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، واتقوا النار، اس آگ سے بچو، التی اعدت للکافرین، جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے، یعنی تیار تو ہم نے کافروں کے لیے کی ہے، اب اگر تم بھی کافرانہ روش اختیار کرو گے تو ظاہر ہے یہ کافروں کے لیے آگ ہے، اس سے بچو، کافر نہ بنو، اللہ کی نافرمانی مت کرو، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، یعنی اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے دل و جان سے، اخلاص نیت سے، تو تم پر رحم کیا جائے گا۔ جیسے ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، یا آگے پھر مزید اس کی تفصیل آئے گی اس پورے غزوہ احد کی، تو اس میں ہم نے دیکھا کہ صحابہ کرام جو ہیں وہ دیکھ بھی رہے تھے، ان کا دشمن اتنا بڑا بھی ہے، پہاڑ پہ چڑھ بھی گیا ہے، اور ان کو پتھروں اور تیروں کی بارشوں کا سامنا بھی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ کے لیے، پروٹیکشن کے لیے صحابہ کرام اپنی پیٹھیں، اپنے چہرے، اپنے ہاتھوں پہ تیروں، تلواروں، برچھوں اور پتھروں کو جو ہے وہ یعنی ڈھال بنا کے کھڑے ہوئے تھے۔ تو یہ چیزیں تھیں کہ انہوں نے یہ اللہ کے فرمانات سمجھ لیے تھے، جان لیے تھے، اور دل و جان سے ان کو قبول کر لیا تھا، اور اس کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ یہ ہے اصل میں دین کا سمجھنا، یہ ہے اصل بات، یہ ہے اصل معاملہ۔ معاملہ اس طرح سے نہیں ہے کہ چلو جی کچھ باتیں مان لیں تو کچھ باتیں چھوڑ دیں، تو اس طرح سے کام نہیں چلے گا۔ کام تب چلے گا جب اللہ اور اس کے رسول کی مکمل اطاعت کی جائے گی، تو پھر ہے اللہ کا وعدہ کہ لعلکم ترحمون، تم پر رحم ہوگا۔ رحم چاہتے ہو، اللہ کی رحمت چاہتے ہو، تو پھر اطیعوا اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کی مکمل فرما برداری کرو۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت اپنی اس مقدس کتاب کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔